الحمدللہ عمران خان کی بات حق اور سچ ثابت ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس جو پہلے دن سے ہے اس کی دنیا کے کئی ملکوں نے توثیق کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے یہ نتائج اپنی ویب سائٹ پر شائع کیے۔ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے یہ نتائج ایک ہی نظر میں صاف دکھاتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ اصل میں تحریک انصاف کے پاس تھا، مگر اسے طاقت کے کھیل اور قانونی ہتھ کنڈوں سے بے اثر کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی میں جیتنے والے امیدوار دراصل پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے۔ اگر انہیں پی ٹی آئی کے امیدوار تسلیم کیا جاتا تو یہ نشستیں براہ راست پارٹی کے کھاتے میں جاتی، لیکن آزاد قرار دے کر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے بھی محروم کیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ صرف یہ ایک رپورٹ اس کے اوپر آئی ہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں اور بڑا واضح کہتے چلے آ رہے ہیں۔ جو ہمارا کل ری ایکشن آیا وہ بھی آپ نے دیکھا، اس میں ہم نے کلیئرلی جو ڈیمانڈ کی ہے وہ ڈیمانڈ یہی ہے کہ کامن ویلتھ کو اس لیک رپورٹ کو آفیشلی پبلش کرنا چاہیے۔ کامن ویلتھ یہ بتائے کہ انہوں نے کس پریشر کے تحت اس رپورٹ کو اتنے عرصے تک منظر عام سے غائب رکھا، وہ کیا سیٹلمنٹ تھی کامن ویلتھ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ، کہ جس کے تحت انہوں نے پوری دنیا کے ملکوں کو ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ سے محروم رکھا۔ کامن ویلتھ یہ بتائے کہ کس ڈیٹ کو آپ نے یہ رپورٹ جمع کروائی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کیونکہ ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ وزیر خارجہ اور الیکشن کمیشن کے لوگ کامن ویلتھ کی لیڈرشپ سے پچھلے 1-1.5 سال کے دوران کئی دفعہ ملے۔ وہ لوگ یہاں آ کے ان کے نمائندے حکومت پاکستان کے نمائندوں سے ملتے رہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس کا جواب صرف اور صرف ایک کیا کہتے ہیں وضاحتی بیان سے نہیں دیا جا سکتا جو آج صبح کامن ویلتھ کا آیا ہے۔ کامن ویلتھ پہ ایک سوالیہ نشان میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اٹھ رہا ہے، ان کو فوری اس کے اوپر اس رپورٹ کو شائع کرنا چاہیے اور باقی سوالوں کے بھی جواب دینے چاہیے۔ اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بات بھی کروں گا کہ صرف کامن ویلتھ نہیں، یورپین یونین کے آبزرورز بھی پاکستان میں موجود تھے، وہ رپورٹ بھی ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے۔ میں یورپین یونین سے اور ان کی قیادت سے جو پاکستان میں ہے اور جو باہر ہے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں جو رپورٹیں چند دنوں کے اندر شائع ہو جانی چاہیے وہ اس وقت تک کیوں شائع نہیں ہو رہی۔ اور میں مشورہ دوں گا یورپین یونین کے دوستوں کو کہ اس سے پہلے کہ کامن ویلتھ کی رپورٹ کی طرح یورپین یونین کی رپورٹ بھی لیک ہو کے آ جائے کسی اور ویب سائٹ سے، بہتر یہی ہے اور تقاضا یہی ہے قانون کا، اخلاق کا، وہ رہنما اصول جن کے تحت یورپین یونین کام کرتی ہے کہ آپ کے انڈیپینڈنٹ مبصرین کی رپورٹ کو جلد از جلد شائع کر دینا چاہیے۔ تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں نے صبح اس کے اوپر اپنا ری ایکشن بھی دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کے حوالے سے جو حقیقت ہے الیکشن کے حوالے سے، دیکھیں یورپین یونین یا کامن ویلتھ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں، یہ کوئی انڈیویجولز کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ یو او اٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ آپ ان رپورٹوں کو شائع کریں۔ اور ذہن میں رکھیے گا فیک نیوز واچ ڈاگ کی رپورٹ ہے جو عالمی یوم جمہوریت کے موقع پر وائٹ پیپر کے حوالے سے انہوں نے نکالی ہے، صرف اس کا میں تھوڑا سا ریفرنس دوں گا۔ یہ بھی انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے اس رپورٹ کے اندر، اس وائٹ پیپر میں پاکستان ایک سنگین جمہوری بحران کا شکار ہے جہاں طاقتور اشرافیہ، ریاستی ادارے اور سمجھوتہ شدہ سیاسی کردار عوامی مینڈیٹ کو مشترکہ طور پر پامال کر رہے ہیں، یہ رپورٹ کہتی ہے۔ رپورٹ میں درست طور پر یہ ایک نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان جمہوریت کے اشارے میں دنیا کے بدترین 10 ممالک میں شامل ہے، جس کی بڑی وجہ دھاندلی زدہ انتخابات ہیں۔ میں اس فیک نیوز واچ ڈاگ کی رپورٹ کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں بھی دھاندلی زدہ انتخابات کا ذکر ہے۔ یہ رپورٹ بھی چند دن پہلے آئی ہے۔ عدالتی جانبداری اور سیاسی آزادیوں کا گلا گھونٹا جاتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جو فیک نیوز واچ ڈاگ والے ہیں۔ پاکستان کا نام نہاد جمہوری نظام دراصل غیر منتخب اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے، جہاں پارلیمنٹ عوامی مسائل کے حل کی بجائے نمائشی تقاریر اور رسمی بحث تک محدود ہو گئی ہے، یہ بھی وہ وائٹ پیپر کہہ رہا ہے۔ میڈیا پر دباؤ اور صحافیوں پر مقدمات کو کہ سچ کو دبانے کا ذریعہ بنایا گیا اور اس کا سب سے بڑا نشانہ پی ٹی آئی اور آزاد صحافت بنی ہے۔ شرم کا مقام ہے اس حکومت کے لیے اور جو اس حکومت میں بیٹھے ہیں کہ دنیا بول رہی ہے تم پہ، بول نہیں رہی ہے۔ اگر میں تھوڑا سا اور بلنٹ ہو کے بات کروں تو دنیا تھو تھو کر رہی ہے تمہارے اوپر، کوئی جواز نہیں ہے تم لوگوں کا حکومت میں بیٹھنے کا۔ اگر تھوڑی سی بھی شرم ہو تو چلے جاؤ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے۔ اس ملک میں نیا الیکشن ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ الیکشن ہونا چاہیے، فیئر الیکشن ہونا چاہیے اور وہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ اینڈ ہوپ فلی کامن ویلتھ اور یورپین یونین کی طرح ان کی رپورٹیں لیٹ نہ ہوں اور اس الیکشن کے اندر عوام جس کو ووٹ دینا چاہے اس کو ووٹ دے اور عوام کے حقیقی نمائندے وہاں آ کے بیٹھیں۔ جس طرح جسم میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا کوئی بیرونی عضو نہیں چل سکتا، اس کے لیے خاص کیمسٹری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے سیلز اینڈ ٹیشوز آپس میں وہ نہیں کرتے ہیں، پورا جسم بیماری اور بحران کا شکار ہو جاتا ہے اگر وہ اس طریقے سے میچ نہ کریں۔ جعلی غیر نمائندہ حکومت اور ملک، یہ
ریاست کو اور ملک کو ایسے جعلی نمائندے خطرے میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں. تو ہم بالکل اس حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ آج ہی چلے جائیں, استعفے دے دیں, چھوڑ دیں اگر کوئی شرم اور غیرت باقی ہے. الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ آپ اس جرم میں شامل ہیں, کیوں آپ نے چھپا کے رکھا, کیوں آپ نے اس رپورٹ کو دبائے رکھا, آپ کروڑوں لوگوں سے سچ کب تک چھپا سکتے تھے. یہ قابل مذمت ہے رول آپ کا. ہم چیف جسٹس کو بھی خط لکھیں گے, پاکستان تحریک انصاف یورپین یونین کے آبزرورز کو بھی خط لکھے گی, یورپین یونین کی لیڈرشپ کو بھی خط لکھنے جا رہی ہے, کامن ویلتھ کی لیڈرشپ کو بھی خط لکھنے جا رہی ہے, اور دنیا میں جتنے انڈیپینڈنٹ ملک اور ان کے امبیسڈرز ہیں ان کے حوالے سے بھی خط لکھنا اور کورسپونڈنس جو ہے وہ بھی زیر غور ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی بھی حوالے سے اس پہ خاموش نہیں بیٹھے گی. ہر وہ لفظ, ہر وہ بات, ہر وہ جملہ, ہر وہ الزام, ہر وہ وقوع جس کا ذکر پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے بعد سے کرتی آئی ہے اور اس سے پہلے بھی پری پول ریگنگ کے حوالے سے پوری دنیا نے آج اس کی توثیق کر دی ہے. آج دنیا وہ کہہ رہی ہے جو عمران خان کہتا تھا, آج دنیا وہ کہہ رہی ہے جو تحریک انصاف کہتی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان لوگوں کے پاس نہ کوئی کریڈیبلٹی بچی ہے, ویسے تو پہلے بھی کریڈیبل نہیں تھے, نہ کوئی کریڈیبلٹی بچی ہے اور نہ کوئی جواز بنتا ہے. ان کو فوری یہاں سے چلے جانا چاہیے. جتنے سٹولن مینڈیٹ والے ہمارے لوگ ہیں وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہوں گے, کیونکہ اب تو دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کا ووٹ چوری کیا گیا ہے, عمران خان کا ووٹ چوری کیا گیا ہے, تحریک انصاف کا چوری کیا گیا ہے. اس انسیڈنٹ پہ, اس رپورٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف خاموش نہیں رہے گی اور اس کو جتنا اجاگر کر سکی اس کو کرے گی. میٹر یہ کرتا ہے کہ کانٹینٹ اس رپورٹ کے کیا ہے, اور کنٹینٹ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن چوری کیا گیا, الیکشن ریگ کیا گیا, الیکشن میں بدماشی کی گئی, الیکشن میں صحافیوں کو, میڈیا کو, عدالتوں کو, اداروں کو, سب کو جو ہے دبایا گیا اور زد و کوب کیا. دیٹس واٹ میٹرز, باقی ریسٹ ڈز ناٹ میٹر. جو رپورٹ انہوں نے لکھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہترین رپورٹ ہے. اگر آپ کا ادارہ یہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور آگے تحقیق کر رہا ہے تو کائنڈلی ضرور سامنے لائیے گا. میں اس رپورٹ کو بالکل غیر جانبدار رپورٹ کہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صحافی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے. اگر آپ ایک کلیم کر رہے ہیں تو ڈونٹ پٹ دوز کوسچنز آن می, رادر یو گو اینڈ انویسٹیگیٹ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو آپ اپنے ٹی وی پہ اس کو ضرور چلائیے گا. میں نے بار بار یہی کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس دباؤ کے تحت آپ نے یہ کیا ہے, کیونکہ اتنا بڑا ادارہ جس میں دنیا کے اتنے سارے ملک بیٹھے ہیں, ہم تو اس سے یہ توقع نہیں رکھتے ہیں. ہمیں تو بڑا گلہ ہے ان سے, کیونکہ اس میں کوئی ایک ملک تو نہیں ہے, بہت سی اقوام ہیں اور وہ بڑی ماڈرن اقوام ہیں. تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں, یہ سوال تو ہم ان سے کر رہے ہیں, میرے خیال میں آپ کو بھی یہ سوال ان سے کرنا چاہیے. دس از این آپشن جو ہمارے پاس آلریڈی اوپن تھا. پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو یہ آپشن آلریڈی کئی دفعہ ایکسرسائز کر چکی ہے. ہم نے اپنے اسٹینڈنگ کمیٹیز سے استعفے دے دیے ہیں, ان کی ممبرشپ سے استعفے دے دیے ہیں, اور ریزائننگ فرام دی نیشنل اسمبلی اور دی پروونشل اسمبلی از این آپشن ود عمران خان صاحب. جس دن وہ حکم کریں گے 1 سیکنڈ سے پہلے یہ سیٹیں ان کے منہ پہ ماریں گے اور ریزائن کر کے چلے جائیں گے. سیاسی حکمت عملی کے تحت جس وقت وہ فیصلہ کریں گے اور ہم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. جو رپورٹ جہاں تک میں نے پڑھی ہے اس قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے کل, کیونکہ 1-2 میٹنگ جس کا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے جس آدمی نے میٹنگ چیئر کی تھی اس کی سٹیٹمنٹ اور آپ کے صوبے کے جو MNAs اس میں شامل تھے ان میں سے چند لوگوں نے آلریڈی دے دی ہے. تو میرے خیال میں دیٹ از ناٹ این ایشو. مگر آپ صحافی ہیں, بالکل آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ جن لوگوں نے رپورٹ لکھی ہے ہم بھی ان کو خط لکھ رہے ہیں, آپ بھی ان کو خط لکھیں, وہ آپ کو ضرور بتائیں گے.